وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اور تقوی میں اور عمل میں اور برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو ہدایت دے دے کہ وہ بالکل شریعت کے تابع ہو جائے۔ جس صورت میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بیوی نمازی ہے اور موسیقی سے بچنے والی اور بچوں کو دین سکھانے والی ہے، اور شوہر اس کے الٹ ہے، تو اس میں علماء کرام کے دو گروہ ہیں۔ بہت سارے سعودی علماء اور دیگر جو مفتیان کرام ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نماز اور فاسق فاجر جو شوہر ہے اس سے علیحدہ بیوی، یعنی بیوی کو چاہیے کہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کرے۔ لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر شوہر نماز کو فرض سمجھتا ہو اور سستی کی وجہ سے وہ چھوڑ رہا ہے، اور اس کے اندر اتنی برائیاں ہیں کہ وہ موسیقی حلال سمجھتا ہے اور باقی ساری چیزیں، تو اس صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اتنی دیر تک اس کو نصیحت کرتی رہے، اس کو سمجھاتی رہے جب تک وہ یہ چیزیں چھوڑ نہیں دیتا۔ چونکہ دیکھیں، نماز چھوڑنا کفر ہے۔ اب خاوند کفر کر رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ دن رات اسے سمجھائے، اللہ سے ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے کہ بے نماز جہنم میں جائے گا۔ اور دیکھیں، یہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا بزنس جو ہے وہ آپ کے بچے ہیں۔ اگر بچے دین نہیں سیکھیں گے، متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے، نمازی نہیں بنیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تو سب کچھ ختم ہو گیا، اجڑ گیا ہے۔ کیونکہ جو اصل کہ آپ کی دولت تھی وہی آپ کے کام نہ آ سکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ، چونکہ وہ آپ کے خاوند ہیں، اس کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے، صرف آپ کے لیے واعظ و نصیحت کا دروازہ کھلا ہے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھاتے رہیں، اللہ سے ڈراتے رہیں۔ یہ کام آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ کے ہاں بری الذمہ ہیں۔ ہاں، اگر ایسے کاموں میں آپ ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ لوگوں کی یعنی مخلوق کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ ان کی اصلاح کریں زیادہ سے زیادہ، اور کرتے رہیں، آپ کی یہی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ان کو دین کی سمجھ دے اور اپنا ڈر دے۔